ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اگر دوران نماز سطر کھل جائے تو پھر نماز کا شرعی اعتبار سے حکم کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ اس کا جواب میں آخر میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں دو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ مرد کا ستر عورت ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور عورت کا ستر عورت سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہے، یعنی مکمل طور پہ عورت کا جسم ستر عورت ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں مرد و خواتین، تو ایسی صورت میں جو بھی ستر ہے اس کا چھپانا نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی یہ فرض عین ہے۔ دوسری بات یہ، بعض مرد حضرات جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ چرانے کے لیے آئے ہیں۔ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کپڑا اس طریقہ پر ہوتا ہے نہایت ہی گندا، ایسا کپڑا جو وہ عام طور پہ لوگوں کے درمیان پہن کر کے نہیں جا سکتا۔ ایک صاحب نماز پڑھ کر کے نکلے تو ایک دوست نے اس سے کہا کہ بھائی چلو، ہمارے گھر میں چند لوگ آئے ہوئے ہیں مہمان، ان کے ساتھ آپ بھی چائے کے اوپر چلیے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ابھی رکو، میں ذرا کپڑا چینج کر کے آتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اس کپڑے میں ہوا کیا ہے، کیوں چینج کرنا چاہتے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ بھائی آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں اس کپڑے میں جاؤں گا جو گندا ہے، اچھا دیکھنے میں نہیں لگ رہا ہے، اگر میں گیا تو ایسی صورت میں وہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ یہ دنیا کا انسان جس کے سامنے آپ اس کپڑے کو پہن کر کے جانا گوارا نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار تو تمام لوگوں کے دربار سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ تو انسان سے الحمدللہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ جب آپ اس کپڑے کو پہن کر کے اللہ کے دربار میں آ سکتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو، تو پھر آپ اس کپڑے کو پہن کر کے لوگوں کے درمیان کیوں نہیں آ سکتے؟ یعنی ہم نے اللہ کے مرتبہ کو نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے کم اور گھٹیا جو ہے بیان کر دیا ہے، دکھلا دیا ہے کہ وہ کپڑا جو لوگوں کے سامنے پہن کر کے نہیں جا سکتے، لیکن اس کپڑے کو اللہ کے سامنے پہن کر کے کھڑ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے اس آیت کے اوپر ہم عمل کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مفہوم یہ ہے کہ تم نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو۔ تو زینت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کپڑا عمدہ ہو، پاک ہو، صاف ہو، اچھا دیکھنے میں ہو، اس طرح کا کپڑا ہم پہن کر کے مسجد میں جائیں اور اللہ کے سامنے پھر اسی کپڑے میں ہم عبادت کریں۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات آپ سمجھیے کہ کچھ لوگ کا کپڑا تو الحمدللہ اچھا ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، لیکن وہ کپڑا اس طریقہ پر چھوٹا ہوتا ہے کہ جب اس کپڑے کو پہن کر کے وہ انسان، وہ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو حالت رکوع اور حالت سجدے کے اندر اس کا ستر کھل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ کپڑا اس نے پینٹ پہنا ہوا ہے، کمر کے اندر پینٹ کو اس طریقہ پر وہ لگایا ہوا ہے کہ اس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے، مکمل کمر کے اندر وہ کپڑا نہیں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پینٹ کا نیچے سے سائز اس طریقہ پر بڑا ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے زمین کے اوپر گھسٹ رہا ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، بھائی تم ٹخنوں سے اوپر اپنے کپڑا کو رکھو۔ لیکن آج کا مسلمان یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو ماننا نہیں ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہے اور پھر اوپر کمر کے اوپر جو کپڑا ہے وہ ایسا کپڑا ہے کہ جب وہ رکوع کے اندر جا رہا ہے تو وہ پیٹھ مکمل طور پہ یا کمر کا حصہ مکمل طور پہ جھک رہا ہے۔ یعنی ایسا شخص نماز پڑھنے والا، اس نے نیچے سے بھی نماز کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اوپر سے بھی اس نے نماز کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یعنی ٹھان لیا ہے کہ بھائی نہ ہم نماز صحیح طور پہ خود پڑھیں گے اور نہ پیچھے والے کی نماز کو ہم صحیح ہونے دیں گے۔ اب یہ لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں تو جو ٹی شرٹ اس نے پہن رکھا ہے چاہے کہ وہ عمدہ ہے، جو پیجامہ یا پینٹ اس نے پہن رکھا ہے چاہے کہ وہ عمدہ ہے، لیکن جب وہ رکوع کے اندر اس طریقہ پر جاتے ہیں تو یہ حصہ جو ٹی شرٹ کا ہے وہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہمارے اس حصے کو، یہ کھلی جگہ کو، میدان کو کوئی دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، ان کی نظر اس کے اوپر نہ پڑ جائے، لہذا وہ رکوع کی حالت میں بار بار اس طریقہ پر ٹی شرٹ کو کھینچتا ہے اور وہ ڈھکنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ فکر بدن کے اس حصے کو ڈھکنے کی نماز سے پہلے ان کو ہونی چاہیے، لیکن وہ فکر نماز سے پہلے
ہرگز نہیں کرتا، نماز کے اندر آ کر کے اسے اب یاد آ رہا ہے کہ ہمیں اس حصے کو ڈھکنا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ حصہ اور زیادہ کھل جاتا ہے اور مکمل طور پہ پورا گھاس پھوس اور میدان نظر آنے لگتا ہے۔ آپ ہنسیے گا مت، یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ کئی لوگ اس طریقہ پر آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سمجھانے کے باوجود وہ سمجھنے کو تیار نہیں، غفلت بھری زندگی اس تعلق سے وہ اپنی گزار رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو ایسی صورت میں ہم ایسے کپڑے کا استعمال کریں جو کپڑا ڈھیلا ہو۔ دیکھیے شریعت نے کوئی کپڑا نماز کے لیے یا پہننے کے لیے متعین نہیں کیا ہے، لیکن ایک اصول بتلا دیا ہے کہ جو کپڑا آپ پہن رہے ہو اس کپڑے میں آپ کا سطر نظر نہ آئے، وہ کپڑا ڈھیلا ہو۔ لہذا آپ جب مسجد کے لیے آ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں مسجد میں، تو آپ یہ سوچیں کہ جس کپڑے کو پہن کر کے آپ آ رہے ہو وہ کپڑا نماز کے لائق ہے یا نہیں، وہ کپڑا جو کپڑا آپ پہنے ہو وہ کپڑا نماز کے لائق ہے یا نہیں۔ اگر وہ نماز کے لائق نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کپڑا آپ ہرگز پہن کر کے مسجد میں نماز کے لیے مت آئیے۔ جب آپ ایسے کپڑے کو پہن کر کے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں جس سے دوران نماز آپ کا سطر کھل جاتا ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ اب میں آپ کے سوال کا، اس صاحب کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ یاد رکھیے، اگر دوران نماز ہماری غفلت کی وجہ سے یا پھر جان بوجھ کر کے ہمارا سطر اگر کھل جاتا ہے تو ایسی صورت میں فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ اگر دوران نماز سطر کھلتا ہے اور سطر ایک رکن کے برابر کھلا رہتا ہے چوتھائی حصے تک، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، پھر سے اس کو نماز لوٹانا پڑے گا۔ ایک رکن نماز کے اندر یہ ہے 3 دفعہ سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی دیر اگر نماز کے اندر سطر کھلا رہا تو ایسی صورت میں نماز اس آدمی کی فاسد ہو جائے گی، پھر سے نماز لوٹانا پڑے گا، اور پیچھے والا جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کی حالت ایسی ہوگی کہ اگر اس کی نظر پڑ گئی ان چیزوں کے اوپر، اس میدان کے اوپر، تو ایسی صورت میں اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سبوں سے، جہاں تک ہمارا ویڈیو پہنچے ان سبوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ نماز کے وقت میں نماز کے لیے اچھے کپڑا کا استعمال کیجئے، ڈھیلا کپڑا کا استعمال کیجئے، جس سے ہمارا سطر دوران نماز ہرگز کھلتا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔